صبا خواجہ صاحبہ نے جرمنی سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کیا عورتیں دعا کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے سوال پوچھنے، وہ کہتی ہیں کہ غیر جماعت عورتوں کا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں میں، جس میں صحیح مسلم بھی شامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں مردوں کو اور عورتوں کو زیارت قبور سے منع کیا۔ غالباً اس میں یہ وجہ ہوگی کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونا اور شرک سے نکل رہے تھے، اور قبروں کی پرستش اور اس قسم کا شرک موجود ہوگا، تو اس سے بچانے کے لیے، اس سے ہٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ لیکن بعد میں متعدد احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے، اس لیے تم اب قبور کی زیارت کیا کرو، جایا کرو۔ تو اس میں شارحین متفق ہیں کہ اس میں مردوں اور عورتوں سب کو اجازت ملی۔ تاہم ترمذی کتاب الجنائز میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں روایت یہ ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، کہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس حدیث کے متعلق اکثر شارحین کی یہ شرح ہے، یہ خیال ہے کہ یہ دراصل اس وقت کا، یہ حکم اس وقت کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اور اس کی حکمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ خواتین اس قسم کی جا کے وہاں پہ نہ صرف زیارت کرتی تھی بلکہ وہاں پہ مشرکانہ حرکات کرتی تھیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت سے ممانعت فرمائی اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دی تو ساتھ عورتوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ قبروں کی زیارت کے لیے چلی جایا کریں۔ تاہم اس میں ایک پہلو ایسا ہے جس میں کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ قبرستان جانا، اس کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ انہیں روکا گیا ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس میں شارحین نے لکھا، احادیث کے علماء نے، فقہاء نے، کہ اس میں چونکہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے اور جزا فضا زیادہ جلدی کرتی ہیں اور واویلا ڈال دیتی ہیں، جس سے ماحول میں ایک عجیب انتشار پیدا ہونے کا، ایک ہجان پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک عام حالات کا تعلق ہے تو اس میں عورتوں کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، اور فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور جب اس کو آخرت یاد آتی ہے تو یہ دنیا جو ایک فانی چیز ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں آخرت کے متعلق کچھ کماؤں، اس کے متعلق کچھ کروں۔ جب یہ سوچتا ہے تو پھر دنیا اس کو ایک جو ہے ایک بے معنی چیز محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے 1995 میں ایک مجلس میں یہ سوال کیا گیا، تو حضرت صاحب نے اس کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ عطا فرمایا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا آپ کا سوال قبرستان سے متعلق نہیں، عورتوں کے متعلق ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا نا کہ قبرستان میں جانا جائز ہے کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جس وقت نعش کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، عورتیں کیونکہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اس وقت بعید نہیں کہ ان سے کوئی واویلا ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی شور اٹھ کھڑا ہو، وہ کوئی گہرا صدمہ محسوس کر لیں۔ بچیاں بعض دفعہ اس قسم کا واقعہ دیکھ کر اس کا ہمیشہ کے لیے دل پر اثر لے لیتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مغربی سوسائٹی میں تو غالباً یہ بات نسبتاً مدھم پڑ چکی ہے، کیونکہ تعلقات کے دائرے ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن دین تو صرف مغربی سوسائٹی کے لیے نہیں، دین حق تو یونیورسل ہے۔
ایشیا میں بھاری آبادی ایسی ہے جس میں لڑکیوں کے جذبات ان معاملات میں بہت نازک ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنے سے جدا ہونے والوں کے غم بالعموم برداشت نہیں کر سکتی، پس وہاں جو منظر کریٹ ہوں جو اس وقت وفات یافتہ کے لیے اور عام ماحول کے لیے نامناسب ہوں، ان سے بچانے کے لیے منع فرمایا، یعنی عورتوں کو۔ بعد میں قبروں پر جانے کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں کہ قبر پر دعا کے لیے بھی کوئی عورت نہ جائے، یعنی حضور فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ میت کے علاوہ عام حالات میں کوئی عورت قبرستان پر دعا کے لیے نہ جا سکے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ایک بھی مسلک اس کے خلاف رفقا مسیح موعود میں نظر نہیں آیا، جو ہم نے قادیان میں دیکھے ہیں ان کے زمانے سے لے کر اب تک میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور مسیح موعود کے خلفاء جو روایات لے کر آگے ہم تک پہنچے، ان سب کا یہی مسلک تھا کہ عورتوں کو جنازہ پڑھتے وقت الگ انتظام کے ساتھ شامل تو ہونے دیتے تھے، لیکن تدفین کے وقت عورتوں کو ساتھ نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اس کی غالباً یہی حکمت ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت صاحب نے فرما دیا کہ عام حالات میں عورتیں جا سکتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن جنازے کے ساتھ وہ نہ جائیں کیونکہ ان میں یہ صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں جیسے آپ نے یہ صاحب کے ابھی الفاظ پڑھے کہ الگ ان کا جنازہ پڑھنے کا انتظام تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جانے کا وہ انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حدیث میں اسی طرح سے منع ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتباع الجناز، کہ جنازے کی پیروی کرنے سے جو ہے وہ یعنی اگر کسی جگہ پہ جنازہ کسی جگہ پہ جنازہ ہو رہا ہے، وہاں پہ مسجد میں خواتین بھی جمع ہیں، تو وہ اپنی الگ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، جنازہ پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے۔